کبھی کسی آدمی کو نہیں کہا کہ کہاں سے رہنے والے، کیوں آئے ہو، کتنے میں ہے، جو بھی آیا اس کو سینے اختلاف لگایا۔ جب یہ سلسلہ یہاں شروع کیا تھا تو اس وقت ہم 4 آدمی تھے، تو یہ ہے ایک اللہ کریم کی بارگاہ مقدس میں پہنچ چکے ہیں، اللہ آپ کی درجے بلا دے۔ بہرحال 2 آدمی ہم میں سے فوت ہو چکے، 3 آدمی، مجید صاحب اور لطیف صاحب اور بھائی صاحب۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ کبھی کسی قسم کی کوئی ضرورت، کسی قسم کی کوئی بات نہیں کہی گئی، جس حال میں بھی کوئی آیا اسے شامل کیا گیا۔ ہماری جماعت تعصب سے بالا تر ہے، کسی قسم کا تعصب نہیں کرتی۔ بہرحال جو بھی بھائی سرکار کے حکم کے مطابق کیا گیا، اللہ ہمیں اس کی بدلے میں جو آپ کا فرمان طیب ہے اس پر ہم نے عمل کیا، کمی بیش ہو سکتی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ بہرحال اللہ کے حکم کے مطابق بھائی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم پر ہم نے عمل کیا، جہاں تک ہو سکا ہم نے خود کوشش کی، دوسروں کو کوشش کرنے کی تلقین کی۔ یہ بنیادی باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ بہرحال ہم سب کو ایک دوسرے کے ملنا چاہیے، ایک دوسرے سے اتفاق کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ شرکت کرنی چاہیے اور ہر حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اس سلسلے سے آپ کی دنیاوی زندگی بھی صحیح ہوگی، بفضل تعالیٰ آخرت کی زندگی بھی درست ہوگی انشاءاللہ۔ لہذا میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ آپ نماز پنجگانہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ نماز کے بغیر کوئی آدمی مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ بغیر نماز کے کوئی آدمی کسی صورت میں راحت پہ نہیں آ سکتا۔ نماز بہت ضروری ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت والے دن تم سے بات پرس ہوگی، پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز پڑھی ہے، مسکینوں کو کھانا کھلایا ہے، کسی بہودہ بات میں شرکت تو نہیں کی، برے اعمال تو نہیں کیے۔ یہ چند باتیں پوچھی جائیں گی، اور جہاں تک تعلق ہے ہمیں صحیح معنی میں اپنی زبان کو روکنا چاہیے۔ جب زبان کھلتی ہے تو انقلاب پیدا ہوتا ہے، خواہ وہ صحیح صورت میں ہو یا بری صورت میں ہو۔ اللہ رب کی بارگاہ مقدس میں نے یہ چند باتیں آپ سے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے ماحول میں رہتے ہیں، پڑھی لکھی صورتوں میں ہیں، ہر حالت میں اللہ کی بارگاہ مقدس میں نیک صالح عمل کیا کریں۔ نماز پنجگانہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ فجر کی نماز اٹھ کر پڑھا کریں، 1 دفعہ قضا ہوگی، 2 دفعہ قضا ہوگی، مہینے میں قضا ہوگی، کب تک قضا ہوتی رہے گی؟ ہر حالت میں نماز بر وقت باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو۔ کوشش یہ کیا کریں کہ تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم پر عمل کرنا ہے۔
قرآن پاک کو مسئلے راہ بنا کر اس کی تلاوت کریں، اس کو پڑھا کریں، سمجھا کریں۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ رات کی تاریکی میں اپنے گھر میں بیٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک دم دیکھا کہ ان کا گھوڑا جو ہے وہ بندکنے لگ جاتا ہے، ہڑبڑاتا ہے۔ کہاں ساتھ ہی ان کا کم سے بچہ سویا ہوا تھا۔ انہیں اس چیز کی فکر ہوئی کہ کہیں گھوڑے کی وجہ سے بچہ جو ہے پریشان نہ ہو۔ انہوں نے آہستہ آہستہ قرآن شریف پڑھنا شروع کیا۔ وہ جو سبب تھا، وہ سما جو تھا رک گیا۔ پھر انہوں نے اسی طرح آگے اونچی آواز سے پڑھنا شروع کیا۔ پھر وہ مسئلہ بنا، گھوڑا بندکنے لگا۔ بالآخر انہوں نے اسی طرح صبح تک کیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا اور میرے ساتھ یہ مسئلہ آیا۔ فرمایا، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اگر تم اسی طرح دن بھر جو ہے کرتے رہتے، مدینے والے دیکھتے کہ آسمان سے فرشتے آتے ہیں اور پھر جاتے ہیں، اسی منظر کو تم دیکھتے رہتے۔ رات میں نے یہ بات بیان کی، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ وہ صحابی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے تھے، سرکار نے فرمایا اسی طرح تم تلاوت کرتے رہتے، مدینے والے اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو نازل ہوئے کرتے دیکھتے اور واپس جاتے کو دیکھتے۔ گویا جہاں ذکر اللہ کی کوئی مجلس لگتی ہے، فرشتے آتے ہیں، فرشتے جاتے ہیں، آپ مت سمجھیں کہ آپ اکیلے ہیں۔ ہر حالت میں اللہ کی بارگاہ مقدس میں فرشتے آپ کے شامل حال ہیں۔ دوشی پڑھیں۔ دوسری بات میں عرض کرتا ہوں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی ایک صحابی، ان کا نام ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مشہور و معروف صحابی ہیں۔ ان کی شادی ہوئی پہلی رات کو، اپنی بیوی سے ملے، اس کے فوراً بعد نکارہ جنگ کا جو ہے بجا۔ آپ نے پانی نہیں دیکھا، اجازت نہیں مانگی، کچھ نہیں کہا، بیوی سے صرف یہ کہا کہ میں اللہ کے حکم پر جا رہا ہوں، اگر زندہ رہا تو آ جاؤں گا، فوت ہو گیا تو معاف کرنا۔ اسی حالت میں جنگ میں شریک ہو گئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے جنگ میں۔ ان کی لاش کو جب اٹھایا گیا تو نیچے سے پانی کے قطرے گر رہے تھے بجائے خون کے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور لوگوں، یہ میرا وہ صحابی ہے جو اللہ کی راہ میں شہید جنگ کرنے کے لیے آیا تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ مقدس میں گھر سے چلا تھا تو غسل فرض تھا، غسل نہ کیا، جنگ میں آ گیا، اس وجہ سے یہ فرشتوں نے ان کو آب حیات سے، پانی سے ان کو جو ہے غسل دیا، اس کے قطرے نیچے گر رہے۔ جب کوئی آدمی اپنی مصیبت پریشانی کو دیکھتا ہے، پوچھا جاؤ جی آپ نماز پڑھی، جی پانی نہیں تھا گھر میں، کوئی آپ نے کوئی اور یہ کوئی نہیں بات نہیں، کنڈی نہیں کھلی۔ اس قسم کے حربے استعمال کرنا
یہ اپنے عمل کو ختم کرنے والی بات ہے۔ سوچیں جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سفر میں جاتے تھے تو جب ان کو وضو کی ضرورت پڑتی، دور دراز علاقوں میں دیکھتے پانی نہ ملتا، جب وقت قریب ہوتا قضاء کا ہونے کا وقت ہوتا فوراً پانی سے حجم جو ہے تیمم کر لیتے۔ ہر حالت میں اللہ کو راضی رکھنے کی وہ کوشش کرتے۔ جب انہوں نے اللہ کی باتوں کی پرواہ نہیں کی، ہر حالت اللہ کی باتوں کی پرواہ کرتے ہوئے انہوں نے ہر حالت میں عمل خیر کی تعریف کی کوشش کی، اللہ کریم نے ان کے ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول۔ ہم اپنے عمل کو دیکھتے ہیں، نماز جا رہی ہے، جی مجھے کام ہے بہت ضروری ہے، نماز جا رہی ہے جانے دے، جی پھر وقت ملا پڑھ لیں گے۔ جب کوئی آدمی اس قسم کا حربہ استعمال کرتا ہے، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ ہر حالت میں اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرے۔ ہماری زندگی کا مقصد صرف یہ ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو گویا ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے، کھانا ملے نہ ملے، کپڑے صحیح ہو نہ ہو، جس حال میں بھی ہے ہر حالت میں نماز پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ کپڑے سے مراد یہ ہے کہ کپڑا پاک ہونا چاہیے، ہاں وہ پوسیدہ ہو، کچھ بھی ہو، کسی قسم کا ہو۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر یہ فرض واجب ہوا، فرض ہوا، تو نماز کی کیفیت وہ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ جس کے پاس کپڑا پورا نہیں ہوتا تھا، گڑا کھود کر کھڑے ہو کر اس میں نماز پڑھا کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی زندگی کی جس بھی مثال کو مد نظر رکھیں، وہ بالکل ظاہر طور پر صحیح ہے، اس کا نتیجہ بھی صحیح نکلا۔ ہر حالت میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، اللہ نے ان کی ہر کام کو کامیابی کی طرف بلایا۔ میں آپ سے صرف التجا یہی کرنا چاہتا ہوں کہ نماز پنجگانہ پڑھیں۔ صحیح بات ہے، یہ غلط ہے؟ نماز پڑھا کریں، گفتگو لچن بیانی کی چھوڑ دیں، کوئی بھی بات اللہ کے ذکر کے لیے کیا کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی بھی آپ لفظ لے اس کو متواتر کیا کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل صالح کی توفیق یا اللہ یا رحمان یا رسول اللہ پاک اللہ عظیم مدد کی میرے خانہ کے اللہ جتنے بھی ہیں عزیز وقار فوت اللہ ہمارے آپ پر ہم سب سے زیادہ تیز کوئی تندرست ہوگا یا اللہ فراغ یا اللہ کوئی معاشی بحران میں سے دو چار ہو رہا ہے اس کو فراغ عطا فرما یا یہ قیوم ہم سب سے زیادہ تیری رحمت کے محتاج ہیں، اپنی رحمت کے نوازے کچھ عطا فرما